بارشیں تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں، لیکن ایک شہر جس کو ان حالیہ بارشوں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اس شہر کا نام ہے کراچی۔ ویسے تو سندھ میں بہت سے شہروں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن جو کراچی شہر ہے اس کے بہت سے علاقوں میں ابھی تک پانی کھڑا ہے، اور ڈیفنس کا علاقہ جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پوش علاقہ ہے، یہاں پر تو آج بارش کے پانی سے تنگ آئے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کیا ہے، اور ایک بڑا ہی غیر معمولی اور ان ایکسپیکٹڈ مظاہرہ تھا۔ اور جو مظاہرین ہیں وہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور ان کے مسائل کا تعلق جو ہے وہ صوبائی حکومت یا ضلعی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جو وفاقی حکومت کے ماتحت آتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ایک بارش اور ہو گئی، ایک بڑی بارش اور ہو گئی، تو پھر کراچی کا کیا؟ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں بھی محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ تو اس کو نمٹنے کے لیے کیا حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنی چاہیے، پریس کانفرنسیں کرنی چاہیے، یا کو مل جل کے حکمت عملی وضع کرنا چاہیے؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے وفاقی حکومت کو اپنے تعاون کی پیشکش کی ہے، وہ خود بھی پرسوں بدھ کے دن وہ کراچی بھی جائیں گے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی کب جائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر مرزا وہاب صاحب، مشیر اطلاعات سندھ، محمد زبیر صاحب سابق گورنر ہیں سندھ کے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور عبدالشکور شاد صاحب جو کراچی کے علاقے لیاری سے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ مرزا وہاب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو مکین ہیں، ان کا جو مظاہرہ تھا، یقیناً ان کے مظاہرے میں جو مطالبات کیے جا رہے تھے ان کو کرنا جو صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سندھ حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہوگا، تو کچھ آپ بتانا پسند فرمائیں گے آپ نے کیا کیا ہے؟ میر صاحب، جو ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کے جذبات ہیں ان کو میں ایکو کرنا چاہوں گا، ان کو میں سپورٹ کرنا چاہوں گا، اور اسی احساس کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ پرسوں کے روز کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر خود گئے تھے، ڈی ایچ اے ایڈمنسٹریٹر سے ملاقات کی تھی اور ان کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی تھی کہ جو سپورٹ انفراسٹرکچر کی ان کو چاہیے، اکوپمنٹ کی، مشینری کی چاہیے، وہ بتائیے، سندھ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرے گی۔ اس کے نتیجے میں پرسوں کے روز سے، یعنی کہ پچھلے 48 گھنٹے میں سندھ حکومت نے اپنے واٹر بورڈ کے عملے کو اور اپنی ڈی ایم سی کے عملے کو وہاں پر ڈپیوٹ کیا، اور جو کچھ اہم شاہراہیں تھیں ان کو کلیئر کرانے کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فیز 6 کے اندر جو خیابان شہر کا ایریا تھا اس کو کلیئر کرایا گیا، شجاعت اور خیابان محافظ والا ایریا اس وقت کلیئر کرایا جا رہا ہے، 26 اسٹریٹ کو کل رات کو کلیئر کرایا گیا تھا، ابھی بھی ہمارے کچھ پمپ جو ہیں وہ خیابان بخاری پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس مشکل وقت میں بجائے اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ ذمہ داری کس کی ہے، سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو ادارہ بھی جو کام کر سکتا ہے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے وہ ریلیف پرووائڈ کی جائے، اور اسی نیت کے ساتھ چیف منسٹر صاحب خود وہاں پر گئے تھے، اسی نیت کے ساتھ سندھ حکومت کا عملہ ڈی ایچ اے کے ایریاز میں موجود ہے، تاکہ وداؤٹ کمنگ ٹو بلیم گیم، وداؤٹ سینگ کہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کی نااہلی ہے، ابھی لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا ہے تاکہ پانی کو وہاں سے پمپ آؤٹ کیا جا سکے، اور جن جن جگہوں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر بجلی بھی ریسٹور کی جا سکے۔ میں عامر میر صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑی دقت جو ڈی ایچ اے کے ایریا میں اس وقت آ رہی ہے کہ اتنی بارش کو فیس کرنے کا نظام انفارچونیٹلی وہاں تھا نہیں۔ جہاں جہاں ہم پمپنگ سٹیشن اپنا لگاتے بھی ہیں، پمپنگ مشین ہم لگاتے بھی ہیں، تو پمپ آؤٹ کر کے چونکہ ڈرینز اویلیبل نہیں ہیں تو اس کو پانی کی نکاسی کو اس تیزی کے ساتھ انفارچونیٹلی نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے ریلیف کے کام میں تھوڑی سی سستی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، عملہ موجود ہے وہاں پر، اور ہم بھرپور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں جن ایریاز میں اس وقت پانی سبمرجڈ ہے، جن بیسمنٹس میں پانی آ چکا ہے، اس ایریا کو کلیئر کیا جائے۔ اچھا شکور شاد صاحب، آپ کا علاقہ تو لیاری ہے، لیکن اوورال جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت اور اپوزیشن کو اس وقت مل کر لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی بھی کراچی کے جن علاقوں میں پانی جمع ہے ان کی نکاسی کا انتظام ہونا چاہیے،
اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں پمپنگ اسٹیشنز بند پڑے ہوئے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے انہیں فوری طور پر آن کروایا جائے. اس وقت لیاری میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ بارش کا پانی تو اتنا جمع نہیں ہوتا وہاں, لیکن گٹر ابل رہے ہیں مختلف علاقوں میں. آپ جا کر دیکھیں, بیار کالونی ہو گیا, آگرہ تاج کالونی ہو گیا, دریا آباد ہو گیا, کڈا مارکیٹ کے علاقے ہیں, شیخ رشید روڈ ہے, یہاں پر تو کئی مہینوں سے گٹر ابل رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس طرف بھی توجہ نہیں دی گئی ہے. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے مرتضیٰ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پرسنلی اس چیز کو دیکھیں کہ آگرہ تاج, بیار کالونی اور یہ علاقے کیوں اس طرح سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے زیادتیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ کل رات بھی میں نے وزیر اعلیٰ سے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر بھی توجہ دی جائے کہ لیاری کے لوگ بھی انسان ہیں. ابھی قربانی کے جانور باندھنے کی جگہ نہیں تھی, قربانی انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے کی ہوگی. 2 دن تک مسجدوں میں لوگ جا نہیں سکے بارش گندے پانی کی وجہ سے. تو بارش کی پانی تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے, حالانکہ لیاری ندی بالکل ایک روڈ کا فرق ہے. آگرہ تاج اور بیار کالونی سے صرف مرزا اعظم خان کا فرق ہے. اگر یہاں صحیح طریقے سے سسٹم بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں لیاری وہ علاقہ ہوگا جہاں نہ سیوریج کا مسئلہ ہونا چاہیے, نہ بارش کے پانی کا مسئلہ ہونا چاہیے. کراچی کے بہت سارے علاقوں میں جو جس طریقے سے لوگوں نے عذاب سے ہیں, اس میں ڈیفنس کے لوگوں کو بھی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں بھی احتساب میں کہتا ہوں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو اس کے ذمہ دار تھے. وہاں 5 ارب روپے جمع کر کے نالے بنائے گئے روڈوں کے بیچ میں, ان کے ٹائروں کا ستیہ ناش کر دیا گاڑیوں کا, وہ اس کی کون ذمہ دار ہے؟ ان کا بھی احتساب کرنا چاہیے, ان لوگوں کا بھی جنہوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں. جس نے اس شہر کے ساتھ زیادتیاں کی وہ سب کو ایک جگہ سے ان کے ساتھ ایک مرتبہ احتساب ضرور ہونا چاہیے, کیوں اگر آپ ذمہ داروں کو معاف کرتے رہیں گے تو اس سلسلہ چلتا رہے گا. اور میرا یہ مشورہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس وقت سیاست سے بالا تر ہو کر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کراچی کو بہتر بنانے کی, کراچی کے لوگوں کو ایک بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے. ابھی پتہ چلا کہ بدھ سے ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو رہی ہے. نالوں کے اوپر جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے, دوسرے جگہوں پہ ہوئی ہے, اس کے خلاف بھی انشاءاللہ ایکشن شروع ہو رہا ہے. خوش آئند بات ہے, اس طرح سے یہ اقدامات ہونے چاہیے. کراچی پاکستان کی جان ہے, کراچی ایک شہر نہیں ہے پاکستان کا, پاکستان کی جان ہے, پاکستان کی شہرک ہے. اگر اس شہرک کو آپ نہیں سنبھال سکو گے تو آپ کے ملک کو کمزور کریں گے. کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ کے دوسرے شہر وہ بھی متاثر ہوئے, ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسے بدین ہو گیا اور دوسرے شہر ہیں, ان سب کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا, ان سب شہروں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا.